وبركاته ولا حول ولا قوة إلا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل۔ السلام علیکم دوستوں، انجینئر محمد علی مرزا صاحب دوسرے علماء کی طرح یہ نہیں چاہتے کہ لوگ میرے پروٹوکول دیں یا میری تعظیم کریں یا میری تعظیم میں کھڑے ہوں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے علماء یا پیر جو ہیں ان کا یہ دل ہوتا ہے کہ لوگ ہماری تعظیم کریں، ہماری تعظیم میں کھڑے ہوں۔ تو جو اندھی تقلید رکھتے ہیں اپنے پیروں سے، وہ اپنے بزرگوں اور اپنے بابوں کی اندھی تقلید کرتے ہوئے، ان سے اندھی محبت رکھتے ہوئے ان کے پیر بھی چومتے ہیں، ان کو سجدہ بھی کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے پیروں سے اندھے عقیدت رکھتے ہیں، اور جب ان کے پیر آتے ہیں تو اسی ٹائم ان کو سجدہ کرتے ہیں اور ان کے پاؤں میں گر جاتے ہیں۔ تو ان کے پیر جو ہیں ان کا بھی یہ دل ہوتا ہے کہ لوگ ہمارے سامنے تعظیماً کھڑے ہوں۔ تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اللہ سے محبت نہیں کی ہوتی بلکہ اپنے بزرگوں اور بابوں سے اندھی عقیدت رکھی ہوتی ہے، ان سے وہ محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر۔ اسی طرح میرے دوستوں، مفتی حنیف قریشی صاحب جب جیلم سے واپس آئے 26 نومبر کو، تو وہ ڈائریکٹ اپنے پیر صاحب کے پاس گئے، یعنی ان کی جو استاد ہیں پیر حسین الدین شاہ صاحب، ان کے پاس گئے۔ حنیف قریشی صاحب نے جاتے ہی اپنے پیر صاحب کی قدم بوسی کی۔ جیلم اکیڈمی میں ہوا وہ انجینئر صاحب گیٹ سے انٹر ہوئے، فرنٹ پہ بیٹھا ہوا ایک شخص وہ انجینئر صاحب کی تعظیم میں کھڑا ہو گیا۔ تو آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں انجینئر صاحب نے بہت ہی غصے کا اظہار کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ولا حول ولا قوة الا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل یا حی یا قیوم برحمتك استغیث لا الہ الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین ربنا آتنا من لدنك رحمہ۔ انہوں نے اس آدمی کو بیٹھنے کے لیے کہا کہ ایسے تعظیم میں انجینئر صاحب کی تعظیم میں کھڑے نہیں ہونا آپ نے۔ اسی طرح میرے دوستوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثیں بھی ہیں کہ جس بندے کا یہ دل کرتا ہے کہ لوگ میری تعظیم کریں، میرے استقبال میں وہ کھڑے ہوں، ان کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سخت وعید ہے۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ انس بن مالک کہتے ہیں، ہم میں سے ایک ایسا بندہ تھا جو ہمیں تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب تھا۔ جب وہ بندہ آتا تو ہم اس کے استقبال کے لیے کھڑے نہیں ہوتے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو برا سمجھتے ہیں، یعنی لوگ میری تعظیم میں کھڑے ہوں، میرے استقبال کے لیے کھڑے۔ ایک اور حدیث ہے جامعہ ترمذی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کے یہ دل میں خیال وہ یہ کہے کہ لوگ میری تعظیم کے لیے کھڑے ہوں، تو وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں دیکھ لے۔ اگر کوئی بھی بندہ باہر سے آتا ہے، وہ انٹر ہوتا ہے، اس کے دل میں اگر یہ خیال آتا ہے کہ لوگ میری تعظیم میں کھڑے ہوں، یعنی میرے استقبال کے لیے کھڑے ہوں، تو وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں دیکھ لے۔ بہت سخت وعید ہے اس حوالے سے۔ اس طرح میرے دوستوں، تعظیماً کھڑے ہونے کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری مسلم میں بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سعد بن عبادہ تشریف لاتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ دوستوں، ان حدیثوں کو سامنے رکھ کر نتیجہ یہ نکلا کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ میری تعظیم میں کھڑے رہیں، یعنی جب میں آؤں تو لوگ جو ہے میرا استقبال کرنا شروع کر دیں، میری تعظیم میں کھڑے ہو جائیں، وہ بندہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں دیکھ لے۔ تو اسی طرح اگر کوئی کسی کو رسپیکٹ دیتا ہے، اپنے ٹیچر کو یا کوئی کسی بھی بندے کو، تو وہ الگ بات ہے، یعنی جو بندہ آنے والا ہے اس کے دل میں یہ نئی بات ہونی چاہیے کہ لوگ میری تعظیم میں کھڑے ہوں۔ اگر کوئی ٹیچر آتا ہے تو اس کی تعظیم کے لیے آپ کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن آنے والے شخص کے دل میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ میری تعظیم کریں اور میرے استقبال میں کھڑے ہوں۔ جو شخص آنے والا ہے اس کی یہ ڈیمانڈ نہ ہو لوگ میرے سامنے تعظیماً کھڑے رہیں یا کھڑے ہوں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ جزاکم اللہ خیر۔